کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام محترمہ چیئرپرسن، معزز اساتذہ کرام و قابل احترام معزز خواتین و حضرات و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلاقیت کے مظاہرے جتنے بھی اس کائنات میں فرمائے ہیں، ان میں جو کچھ اس نے بحیثیت مخلوق انسان کو عطا فرمایا ہے وہ اور کسی مخلوق کے حصے میں نہیں آئے۔ اللہ کی طرف سے تخلیق کردہ مختلف اس کے خمیر میں جو جبلتیں اور قدریں اللہ کریم نے رکھی ہیں، وہ اس کو پوری تمام مخلوقات کائنات سے ممتاز کرتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر تخلیقی طور پر اسے جو ایک لقب اور اعزاز عرشی مخلوق کے سامنے عطا ہوا ہے، وہ لقب اور کسی مخلوق کو عطا نہیں۔ اللہ کریم کا انداز تعارف ایسا ہے کہ وہ پہلے اس مخلوق کا تعارف کرواتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر جو خصائص اور خصائل اور اوصاف ہوتے ہیں پھر وہ ان کی نشاندہی فرماتا ہے۔ مگر انسان ایسی تخلیق ہے، جب اس کا تعارف اللہ کریم نے فرمایا تو اس کے نام کی بجائے اس کے اوصاف سے اس کا اظہار کرے کہ میں ایک ایسی مخلوق لا رہا ہوں جو جب منصہ شہود پر آئے گی تو یہ اس کے پاس تخلیقی اعزاز ہوگا کہ وہ میری خلافت اور نیابت کے منصب پر فائز ہو کر آئے۔ یہ کہ جب آپ نے دیکھا قرآن کریم جب اس کی اطلاع دیتا ہے تو وہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ انی جاعل فی الارض، انسان تو نہیں کہا، حالانکہ مقصد تو انسان کا تعارف کرانا تھا۔ جب اس نے سورج جیسی عجیب مخلوق تخلیق فرمائی، چاند فرمائی، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اس نے پہلے شمس سورج کا نام لیا ہے، پھر اس کے اوصاف بتائے،
پھر چاند کا نام لیا ہے، اس کے اوصاف بتائے ہیں، مگر جب انسان کی باری آئی تو پہلے اس کے اوصاف بتائے ہیں، بعد میں وہ اس کو بتایا، تاکہ ایک عجیب اس کو اعزاز عطا کیا ہے تخلیقی طور پر کہ اتنی عظیم الشان مخلوق ہے جس کے پاس میری نیابت اور میری خلافت کا شرف ہوگا، اور پھر جو میرا بن کر یہاں اس جہان پر رہ رہا ہوگا، میری نسبت اس کو تخلیقی طور پر عطا ہوگی، اور اس تخلیقی طور پر نسبت کے نتیجے میں وہ سب مخلوقات میں سب سے منفرد اور اس کا اعزاز ہوگا کہ اس کے پاس میری خلافت اور نیابت کا منصب عطا ہے۔ مختصر عرض یہ ہے کہ انسان کے پاس جب ملائکہ جیسی عرشی مخلوق نے یہ سنا، ان میں تجسس پیدا ہو، ان کے اندر جیسے انکوزیشن ہوتی ہے وہ پیدا ہو کہ یہ کیسی عجیب مخلوق ہے جس کے اجزائے ترکیبی جو ہیں ان میں تو تضاد ہے، آگ اور مٹی اور پانی اور ہوا۔ آپ دیکھیں جہاں آگ ہوتا ہے وہاں پانی اس کا متضاد ہوتا ہے، جہاں مٹی ہوتی ہے جب ہوا آتی ہے تو ان کو ذرے بنا کر اڑا لے جاتی ہے، آپس میں متضاد عناصر۔ اس کے اندر تو فساد اور شر کا پہلو غالب ہونا چاہیے، خلافت اور نیابت کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے اس کا اظہار کیا، اللہ کے حضور جب انسان کا تعارف ہونے لگا تو انہوں نے اظہار کیا اس کا۔ یہ تو سارا فساد مچے گا زمین پر جب یہ آئے گا۔ آپ فرما رہے ہیں میں نے اس کو زمین پر بطور خلافت اور نیابت کے میں نے پیدا کر کے رکھنا ہے، وہاں تو بڑا فساد ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں پتہ ہے مجھے پتہ نہیں۔ معزز حاضرین، یہ جو خلافت اور نیابت کا احساس ہے یہی انسانیت کے شرف کا سب سے بڑا سبب ہے۔ کھانا پینا رہنا بسنا، دنیاوی اسباب سمیٹنا، کرو فر کے مظاہرے کرنا، اس طرح کے یہ انسانیت کے شرف کے مقصد نہیں ہے۔ انسانیت کی معراج اور شرف انسانیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاک نام کے ساتھ کس حد تک اپنے آپ کو اس جہان میں نسبت عطا کر کے رکھتا ہے کہ جس سے ہر زندگی کی حرکت میں، ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر عمل میں، آپ کے ہر قدم پر، ہر سانس میں، ہر دل کی دھڑکن میں دیکھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ اس کے دل کی دھڑکنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا راج ہے، اس کے ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر رضا ثبت ہے، اس کی زندگی کے ہر دل کی دھڑکن جو ہے اللہ کے پاک نام کے پیغام کی علم بردار ہے، اور اس کی زندگی کی صبح اور شامیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہر وقت باری نیاری ہو رہی ہے۔ جس کو یہ شرف عطا ہے وہی اللہ کی خلافت اور نیابت کے انعام کا مستحق اور سزاوار ہے۔ اب انسان کے اندر جو تخلیقی طور پر اس نے جبلتیں اور قدریں رکھی ہیں ان میں ایک قدر جو ہے وہ مدنیت کی ہے، مدنی الطبع ہے۔ سیکلوژن یا آئسولیشن کو انسان پسند نہیں کرتا۔ آپ جس کو سخت ترین قید دیتے ہیں اسے آپ قید تنہائی دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ انسان کے اندر موجود جو اس کے اندر اوصاف اور خصائص اور خصائل اللہ نے رکھے ہیں یہ ان سے متضاد ایک چیز ہے، اس سے اس کو کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس سے اس کو اذیت پہنچتی ہے۔
اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر مدنیت رکھی ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھے ہیں، اور سب سے بڑا رابطہ اور سب سے بڑی جو اللہ کریم کی طرف سے کسی کے پاس اس کی خاصیت کی اور اس خصوصیت کی اور اس وصف کی جو سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس بندے کی ساری صلاحیتوں کا مقصد اور محور اور اس کا جو مصدر ہے وہ اللہ کی ذات جب بن جاتی ہے تو انسان یہاں رہتے ہوئے بھی وہ عرشی مخلوق سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا ہے، اسی کے حصول کا نام ولایت اور تصوف اور سلوک اور معرفت اور ہدایت اور ولایت ہے۔ یہی انسانی اس جہان کی زندگی کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ یہ دولت کہاں سے عطا ہوتی ہے؟ اس دولت کی مکین ہستی وہ ہے جو گنبد خضرا کے سائے میں اس وقت بھی موجود ہے، اس لیے کہ اس کی ذات کے پاس جو سب کچھ عطا ہوتا ہے وہ آتا اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ تقسیم ہوتا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے، اور جو جتنا پا لیتا ہے وہ اتنا زیادہ شرف انسانیت کی معراج پر چڑھتا ہے۔ یہ اصل زندگی ہے، مقصد ہے، اور اللہ کریم نے اس دولت کو اس عجیب انداز میں لٹایا ہے، اس کو تقسیم فرمایا ہے، اور اس کو اس حد تک ہر بندے کی دسترس تک لایا ہے کہ قرآن کریم آپ پڑھیں تو بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اتنی نایاب دولت، فیضان محمدی کا نور، تیری ذات اور تیرے پاک نام کے اندر رکھا ہوا عجیب و غریب سرور، یہ خزانہ تو نے اس حد تک انسانیت کے لیے لٹایا ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کی کوئی عجیب شان۔ آپ دیکھیں جتنی دولت بھی آپ قیمتی لینا چاہتے ہیں، آپ کو اس کے حصول کے لیے اس کے منبع، اس کے مصدر کے پاس جانا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے پاس دولت لے کر آئے اور آپ کو انوائٹ کرے اور آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہے، اور پھر وہ دولت بھی وہ ہے جس کا حصول اور جس کا پاس ہونا ہوتا ہے اللہ کریم کے حضور اس سے بڑھ کر کسی دولت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے فیضان محمدی کوئی اس دنیا و مافیہ میں کم دولت ہے؟ مگر اللہ ایسا کریم ہے کہ اس نے انسان کو جو یہ وصف اور شرف دیا ہے، اس دولت کو لٹانے کے لیے اس نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَاصْبِرْ عرب میں کہتے ہیں اصبر، یعنی آپ کہ رکیے، ذرا ٹھہریے۔ عربی تکیہ کلام ہوتا ہے نا، جب کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں یا اسے روکنا چاہتے ہیں یا اپنی بات بتانا چاہتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں اصبر یا شیخ، ٹھہریے ذرا میری بات سنیے، آپ اسے متوجہ کریں۔ تو اللہ نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ فرما کر کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سنیے، میرا پیغام پر توجہ دیجیے، نفسک، اپنے آپ کو ذرا روکیے، سنیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے الفاظ کا آپ ذرا غور فرمائیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رکیے۔ کہاں رکیے؟ کس کے لیے رکیے؟ کہاں جائیے؟ کون سی محفل میں جائیے؟ فرمایا
ایسے لوگ جو زمین پر اگر کہیں آپ کو کوئی ایسے درویش، ایسے لوگ، ایسا ماحول، ایسی مجلس یا ایسا آپ کو کہیں کوئی گیٹ ٹوگیدر مل جائے جہاں الذین یدعون ربہم، کوئی ایسے درویش بیٹھے ہوں جس مجلس میں صرف میرے نام کی آواز بلند ہو رہی ہو، ان کے دل کی دھڑکنوں میں بس رہا ہوں، ان کے سانسوں کی آمد اور رفع جو ہے اس میں صرف میرے نام کا ورد ہو رہا ہو، میرے پاک نام کا ذکر ہو رہا ہو، مجھے پکارا جا رہا ہو، جہاں کہیں ایسی کوئی محفل میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نظر آ جائے تو آپ بھی باقی سارے کام چھوڑ کر اس محفل کی زینت بن جائیے، اس لیے کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں آپ کی نبوت کا فیضان بھی ہو جائے، اس سے بڑھ کر ہوئے زمین کا خزانے کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ شرف انسانیت کی طرف ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا پیغام۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو آپ پابند کیجئے اس محفل میں۔ کن لوگوں کی محفل میں؟ الذین یدعون ربہم، یدعون دعا پکارنا، جو مجھے پکار رہے ہوتے ہیں، وہ محفل صرف میرے نام پر لگی ہوتی۔ ان محفلوں کے تذکرے تو سامعین اللہ نے جنت میں کیے ہیں۔ جنت میں آپ کے پاس اور کوئی عبادت کی ضرورت نہیں، نہ آپ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ کوئی اور کچھ بھی نہیں۔ وہاں صرف آپ کے پاس اگر کوئی وہاں جنت کا انعام بھی عطا ہوگا تو وہ یہ ہے کہ وہاں بھی آپ کو اللہ کے پاک نام کے ذکر کی سعادت عطا ہوگی، بس یہی ٹوٹل جنت کی عبادت۔ وہاں ہر جو محفل اہل جنت کی سجا کرے گی اس محفل میں اللہ کے پاک نام کی عظمت اور کبریائی کا نعرہ بلند ہوا کرے گا۔ تو اللہ کہتا ہے میرے محمد جسے میں نے یہ توفیق دی ہے کہ اس جہان کی زندگی میں، اس زمین پر ان سارے مسائل کے باوجود، مصروفیات کے باوجود، ہر انسان کی ضروریات کے باوجود، اگر کہیں کوئی ایسی محفل آپ کو نظر آ جائے کہ کچھ لوگ میرے پاک نام کی پکار میں لگے ہوئے ہیں تو جہاں بھی یہ لوگ بیٹھے نظر آئیں آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ جس کو یہ محفل عطا ہو، اللہ کا پاک نام ہو، اس کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کی یاد آ رہی ہو، اس کا ہر سانس اللہ کے پاک نام کی نسبت سے آ رہا ہو، اور ہر سانس اس کے دل کی دھڑکنیں بن کر اس کے اوپر اللہ کے نام کی ضرب لگا کر جا رہا ہو، وہاں محمد رسول اللہ کا فیضان بھی ساتھ موجود ہو، اس سے بڑھ کر اور کسی خزانے کا تصور نہیں۔ جس کو یہ عطا ہے وہ شرف انسانیت کی معراج پر کھڑا۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ آپ ایسی محافل کی زینت بنا کیجئے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھے یاد کر رہے ہوں۔ کہیں ایسی محفل نظر آ جائے، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح بھی اور شام بھی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی صبح کا آغاز اللہ کے پاک نام اور اس کے ذکر اور اس کی یاد سے ہو رہا ہو، اور جس کی شام کا اختتام اللہ کے پاک نام کے ساتھ ہو رہا ہو۔ وہاں محمد رسول اللہ کی نبوت کا فیضان کا بھی اس کے پاس خزانہ اسی لمحے عطا ہوتا ہو، اور وہ اس کی صبح کتنی قیمتی ہیں، اس کی شامیں کتنی قیمتی ہیں، اور جب یہی صبح اور شام کی وہ زندگی کا یہاں سے اثاثہ سمیٹ کر اللہ کے حضور جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنی پذیرائی پائے گا۔ اس عبادت کو یہاں یہی سارا تعلق مع اللہ ہے، یہی ذکر اللہ ہے، یہی ولایت ہے، یہی نسبت ربانی ہے، اور جس نسبت کو یہ نسبت یہاں عطا ہو جاتی ہے وہ لے جاتا ہے، وہ پورے جہان میں سب سے بڑا خزانہ لے کر کل کو اللہ کے حضور میدان مار جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس دنیا میں کہیں کسی دنیا کے کونے پر، کسی زمین کے جگہ پر
کسی محفل میں، کسی گھر میں، کسی مجلس میں، کسی جگہ بھی جہاں یہ محفل ہو رہی ہو وہاں آپ چلے جایا کیجیے۔ میں آپ کو عجیب ایک بات عرض کروں، اہل اللہ نے، مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کی شرح میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں دوام ہے، عالمگیریت ہے، آفاقیت ہے، کسی زمین و زمان تک یہ محدود نہیں ہے۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سورج چمکا ہے اور جب تک یہ جہان رہے گا محمد رسول اللہ کی نبوت کا فیضان رہے گا، یہ زمین و زمان کی قید سے مبرہ۔ تو اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ آج بھی کسی زمانے میں بھی، کسی زمین کے کونے پر بھی، کسی ملک میں بھی، کسی محلے میں بھی، کسی گھر میں بھی، کسی کے دل کے اندر جب اللہ کے پاک نام کی یاد آتی ہے تو اسی لمحے محمد رسول اللہ کی نبوت کا فیضان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جہاں کہیں بھی میرا نام لینے والا موجود ہو اور کر رہا ہو آپ وہاں ہوا کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر کہیں یہ محفل سجی ہوئی ہے، اللہ کے پاک نام کے نور کی برسات اس کے قلب اور صدر پر برس رہی ہے، اس کی سانسوں کو مہکا رہی ہے، اس کی دل کی دھڑکنوں کو اللہ کی محبت سے گرما رہی ہے، تو وہاں محمد رسول اللہ کی نبوت کا فیضان کی برسات بھی آ رہی ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں یہ میسج آ رہا ہے، بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ اس سے عجیب بات ہے، میں عرب سے عرض کروں، وجہ جو ہے یہ قرآن عربی کا ایک مشہور لفظ ہے۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، دونوں کانوں کے درمیان اور آپ کی ٹھوڑی اور ماتھے کے درمیان کا جو ہے اس کو وجہ کہتے ہیں، چہرہ۔ اب اللہ کہتا ہے یہ درویش جو بظاہر آپ کو کمزور ناتواں نظر آتے ہیں، جن پر آپ کا نظر ہی نہیں ٹھہرتی، آپ اس سے بات کرنے میں بھی ہچکچاتے ہیں، آپ کے اندر عجیب و غریب تحفظات آتے ہیں، مگر ان کے دلوں کی دنیا اللہ کے پاک نام سے ایسی آباد ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ ذکر کرتے ہیں تو یہ ایسے کرتے ہیں جیسے یہ میرے چہرے کے متمنی ہیں، اور ان کے اور میرے درمیان حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہ کیفیت کا حصول جو ہے یہ ذکر اللہ کی معراج ہے۔ ٹائم بڑا شارٹ ہے، اور یہ کیفیت لے کر جو بندہ اس جہان سے چلا جاتا ہے وہاں اللہ کے حضور بھی اس کا عکس اور پرتو حاضری کے وقت پاتا ہے۔ جب نیک ارواح یہاں سے جاتی ہیں اور اللہ کے حضور حاضر ہوتی ہیں تو وہاں جو اللہ کی طرف سے اس حاضری کے وقت انعام پاتی ہیں وہ انعام بڑے عجیب ہیں۔ ان کے کچھ تذکرہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ جب نیک اور صلحاء اور صوفیاء اور اولیاء اور اذکیاء اور اتقیاء کی ارواح اللہ کے حضور جب ملک الموت لے کر جاتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے، کچھ تذکرے انہوں نے احیاء العلوم کی 4 جلد میں تک لکھے ہیں۔ ایک آدمی ہوا ہے، ان کے بارے میں بہت معروف صوفیاء کا عجیب و غریب سرتاج اور سرخیل انسان ہوا، تمیم الدروتی اس کا نام ہے، آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا ولی اللہ ہے، آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے کا۔ جب وہ فوت ہوا تو ساری دنیا میں تہلکہ مچ گیا کہ یہ بندہ اس جہان سے گیا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوا ہوگا، پتہ نہیں اس کا اور اللہ تعالیٰ کا آمنا سامنا کیسا ہوا ہوگا۔ لوگوں میں تجسس پیدا ہوا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کی 4 جلد میں لکھا ہے، وہ پڑھیے گا آپ۔ ایسے کئی اور لوگوں کے بھی احوال ہیں، تو ایسے باتوں میں بات مجھے آ گئی، میں آپ کو ایک اس تمیم الدروتی کا قصہ بتا رہا ہوں کہ معاملہ
لوگوں نے عرض کی کہ حضرت آپ اللہ کے بزرگ ہیں، نیک آدمی ہیں، آپ کسی طرح ہمیں یہ احوال بتا سکتے ہیں کہ جب تمیم الدروطی اس جہان سے اللہ کے حضور جا کر حاضر ہوا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ سے دعا کی ہے، اللہ یہ تیرا نیک بندہ تھا، تیرے پاک نام کے ساتھ نسبت ہی اس کی پہچان تھی، یہی اس کی جان تھی، یہی اس کی زندگی تھی، یہی اس کا اڑنا بچھونا تھا، ساری زندگی وہ تیرے نام کے ساتھ صبح اور شامیں اپنی وقف کرتا رہا، اور اب تیرے حضور حاضر ہے، اے اللہ تو مجھے بتا، مجھے دکھا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، مجھے تجسس ہے اس بات کا۔ امام صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول کی اور مجھے وہ سمجھ آیا جو اس کی حاضری کے وقت اللہ کے حضور ہوا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تمیم سے ہم نے پوچھا کہ جب تو اللہ کے حضور حاضر ہوا تھا تو تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ جب مجھے اللہ کے حضور ملائکہ لے گئے، میں اللہ کے حضور حاضر ہوا تو میرے اللہ نے فرمایا اپنے جو ملائکہ ساتھ آئے تھے اسے لے جاؤ، تمیم کو میری جنت کی سیر کراؤ، دکھاؤ اس کو ساری جنت، اس کے بعد میرے حضور لاؤ۔ وہ فرماتے ہیں مجھے ملائکہ لے گئے، میں نے ساری جنت کو اچھی طرح سیر کی، دیکھا، اور اس کے بعد جب اللہ کے حضور آیا تو میرے رب نے مجھ سے سوال کیا تمیم یہ بتاؤ میری جنت میں تجھے کیا پسند آیا؟ تو امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ تمیم الدروطی نے فرمایا تیری جنت میں مجھے کچھ بھی پسند نہیں آیا۔ آپ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے جنت میں مجھے کچھ نہیں پسند ہے؟ جنت کی اگر آپ احوال سنیں، احادیث اور قرآن میں آپ پڑھیں، کوئی بندہ سوچ سکتا ہے یہ؟ اور وہ کیا عجیب بندہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے اللہ تیری جنت میں کچھ بھی پسند نہیں آیا، کہیں میری نظر نہیں ٹھہری۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بھی جواب یہ دیا کہ تمیم اگر تو مجھے یہ کہتا کہ مجھے جنت میں فلاں جگہ پسند آئی ہے میں تجھے وہ دے دیتا، مگر اپنی کچہری اور مجلس سے اٹھا دیتا، اس لیے کہ تجھے جنت جو میں نے بنائی ہے تجھے وہ پسند آتی ہے، اور جس نے جنت بنائی ہے اس کی محفل پسند نہیں آتی۔ اس کیفیت کا نام تصوف ہے، یہ ذکر اللہ ہے، یہ خلافت اور نیابت ہے، یہ ولایت و ہدایت ہے، یہ فیضان و فرقان ہے، یہ محمد رسول اللہ کی نبوت کا فیضان ہے اور اللہ کا سب سے بڑا انعام۔ اللہ کہتا یریدون وجہہ، اب آپ اندازہ کریں ساری جنت کو اس نے رول ڈالا، واپس آیا ہے، اللہ پوچھ رہا کہ تجھے میری جنت میں کیا پسند آیا؟ جنت کا تصور آپ دیکھ، اور وہ آ کر یہ کہہ رہا ہے مجھے جنت میں کچھ پسند نہیں آیا۔ تو جنت کا مالک کہتا ہے اگر تو مجھے یہ کہتا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے میں تجھے وہ دے دیتا، مگر اپنے حضور اٹھا دیتا، تو اس لائق نہیں ہے میری کچہری میں بیٹھ، جاؤ تم ادھر جاؤ، میری مخلوق پسند ہے، تمہیں خالق پسند نہیں آتا۔ واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اس کیفیت کا نام خلافت اور نیابت اور تصوف۔ وہ کہتا ہے یریدون وجہہ، ان کے ارادے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، وہ یہاں رہتے ہیں اور میرے علاوہ کسی چیز پر ان کی نظر نہیں جاتی۔ میرے محمد جس کو یہ کیفیت عطا ہے وہاں جب آپ کی نبوت کے فیضان کی برسات برسے گی تو اس کی روح اور قلب اور صدر اور اس کی سانسوں کی مہک دوبالا ہو جائے گی، آپ وہاں جایا کیجیے۔ ایسی محفلیں ڈھونڈا کریں، ایسی محفلوں دیکھا کریں، ایسی محفلوں میں جایا کریں، ایسی محفلیں برپا فرمایا کریں، ایسی محفلوں کی جان بنا کریں، ایسی محفلوں کے اندر جا کر اپنی صبح اور شامیں لگایا کریں تاکہ اللہ کریم آپ کو یہ کیفیت عطا کرے۔ یریدون وجہہ،
کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ عجیب بات ہے، نصیحت کیسی عجیب ہے۔ اور یہ مخاطب ہیں محمد الرسول اللہ۔ آپ اندازہ کریں، آیت کی شروع میں آپ نے دیکھا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا۔ اتنی جب اہم بات ہوتی ہے تو اس اہم بات کا مخاطب بھی انتہائی اہم ہستی ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات محمد الرسول اللہ کو نصیحت کے طور پر فرمائی جا رہی ہے، اس بات کو ہمارے لیے کتنی اہمیت ہوگی، ہمارے لیے اس کا درجہ اور مقام کیا ہوگا۔ تو یریدون وجہہ کے بعد فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو دائی تو میرے نام کا ہو، محبت کے دعوے تو میرے ساتھ کرتا ہو، نسبت تو میرے ساتھ جتاتا ہو، بن کے تو میرا رہنے کا دعویٰ رکھتا ہو، اور تیری نظریں دنیا کی طرف چلی جائیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کبھی تیری آنکھ ادھر نہ اٹھے۔ آپ اندازہ کریں اس انسان کی عظمت کا جس کی آنکھ جنت کی طرف، جنت کو دیکھ کر بھی جنت کی طرف نہیں اٹھی۔ کیا عجیب ہے یہ، جس کو اللہ کے پاک نام کی نسبت عطا ہوتی ہے اور اس کی زندگی کا اڑنا بچھونا ہوتا ہے، اس کے سانسوں کے اندر اللہ کا نام رچ بس جاتا ہے، اس کے دل کے اندر نور اور سرور کے طوفان مچلنے لگتے ہیں، تو پھر اس کی یہ کیفیت بنتی، اور اسی کا نام ذکر اللہ ہے۔ یہی آپ کو خلافت اور نیابت کی معراج پر لے جاتا ہے، اور یہی مقصد حیات انسانی ہوتا ہے۔ اور جو آپ کو یہ کیفیات دیتے ہیں وہی درویشان حق پیر ہوتے ہیں، وہی شیخ ہوتے ہیں، وہی رہنما اور راہبر ہوتے ہیں۔ اور جہاں سے یہ دولت ملتی ہے اس دولت کو آپ جتنی بھی قیمت دینی پڑے اس جہان میں دے کر خرید لیں، کل کو اس کا بڑا آپ کو ثمرہ عطا ہوگا۔ واجب الاحترام معزز حاضرین کرام، آپ اگر تاریخ تصوف کا کریٹیکل انالیسز کریں تو آپ کو ایک بات بڑی عجیب نظر آئے گی۔ کئی ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے بادشاہتیں چھوڑ دیں، تخت و تاراج چھوڑ دیے، محلات رات کی تنہائی میں نکل گئے، درویشوں کے جھوپڑوں میں زندگی گزار دی، وہ اس دولت کے حصول کے لیے اپنی زندگی کھپا دی، مگر پھر پلٹ کر اس تخت و تاج اور بادشاہت کی طرف نہیں آئے۔ ایسے کئی تاریخی مثالیں، اور ایسی مثال آپ کو ایک بھی نہیں ملے گی کہ کسی کے پاس یہ دولت ہو اسے چھوڑ کر پھر دنیا کے تخت کی طرف آیا ہو، یہ مثال کہیں نہیں ملے گی۔ تو یہ وہ نعمت ہے جس کے حصول کا نام تصوف اور سلوک ہے، ولایت و ہدایت ہے۔ تو اللہ نصیحت فرما رہا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کہیں دنیا جو میں نے بنائی ہے، جس نے بنائی ہے وہ اس دنیا کی حقیقت بتا رہا ہے کہ یہ دنیا یہ ہے، یہ دیکھ لینا، اس نے بنائی ہے، اسے سب سے زیادہ پتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ تو ڈھلتی چھاؤں ہے، یہ تو چلی جائے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جب میرا امر آئے گا تو میں آنکھ کی جھپک سے پہلے اس کو نیست و نابود کر دوں۔ کلمہم بالبصر او ہوا اقرب۔ آپ آنکھ کی جھپک میں کتنی دیر لگتی ہے آپ کو؟ وہ کہتا ہے میں اس پر قادر ہوں کہ میں آپ کی جھپک سے پہلے بھی اس کو نیست و نابود کر دوں۔ تو جس کی اصل یہ ہو اس کو اللہ کے پاک نام کے مقابلے میں اس کی طرف دیکھنا بھی، کوئی تمیم دروتی سے پوچھے یہ دنیا کیا ہے اور اللہ کی ذات کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ خبردار کہیں میری ذات سے، میرے نام سے، میرے پاک ذکر اللہ سے، محمد و رسول اللہ کی نبوت کے فیضان سے
کہیں تمہاری آنکھ ادھر سے ہٹ کر ادھر نہ ہی آنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد عجیب بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں مخاطب رکھا ہوا ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس بندے کے نزدیک مت پھکٹیے، اس محفل میں نہ جائیے، اس کے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق نہ رکھیے۔ بلا تُتے اطاعت سے یعنی اس کی نہ سنیں، اس کی نہ مانیں، اس کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنے پاک نام کے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف کوئی دیکھے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے تو آراء اور احوا کو، جس دنیاوی کر و فر کو اپنی اتباع بنا لیا ہے، اس کو آپ سے کیا واسطہ؟ اگر واسطہ ہوتا تو پھر وہ اس طرح تو نہ ہوتا۔ آج کل لوگ تقریباً دن میں جتنے بھی مجھے میسیجز آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، خواتین و حضرات کے مسائل سن سن کر آپ یقین کریں میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، اور اس کے حل کے لیے ان کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ پیر صاحب کوئی پھکی ہوئے، کوئی گولی ہوئے، کوئی وظیفہ ہوئے، کوئی ایسا تعویذ ہوئے، کوئی ایسا ہوئے، وہ دے دو، وہ سارا ٹھیک ہو جائے گا ہمارا مسئلہ۔ اگر انہیں کہو کہ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، قرآن کی آیت ہے، اگر تمہارے اندر ایمان کی کوئی رتی ہے اور تم اطمینان قلب چاہتے ہو اور تمہارے دل کی دنیا برباد ہو چکی ہے، اجڑ چکے ہو، نیندیں اڑ چکی ہیں، دنیا کا خبط سوار ہو چکا ہے، اسی حیت کے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ تو کتے ہیں، اتنا سخت لفظ ہے۔ کہیں کہتا ہے وَالْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، یہ بندر اور خنزیر ہیں، طاغوت اور شیطان کے بندے ہیں، ان کو میں نے کیا نسبت عطا کی تھی اور انہیں کس پہ دردی سے آ کر اس جہان میں اس کو ضائع کر کے اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو ہماری سن لے اور ہماری مان لے، میں ان پر عذاب ڈالوں۔ سب سے بڑا عذاب اگر آج کے دور میں جس میں ہر آدمی کم و بیش مبتلا ہے وہ بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ایک دن کی آمدنی لاکھوں کروڑوں میں ہے، اور میں جانتا ہوں وہ روتے ہیں، بچوں کی طرح بلکتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں کوئی چند گھنٹے نیند سکون کی آتی۔ اللہ نے یہ نسخہ اپنے پاک کلام میں کیسا عام فرمایا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سن لو۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں جی ذرا بات سننا جی میری، عربی کہتے ہیں اللہ سنو ذرا بات میری، اللہ کہہ رہا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے دلوں کا سکون تو رکھا ہی اپنے یاد میں ہے، اپنے نام میں ہے۔ اس نام کی تکرار کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناؤ، بچ جاؤ، دنیاوی عذابوں سے بھی بچ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اللہ نے فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی کسی سے ایسے بندے سے سروکار نہ رکھیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے، اپنے نام سے، اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہو۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ تو احوا کا بندہ ہے، خواہشات کا بندہ ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ کہتا ہے میرے محمد دیکھا آپ نے ایسا بے وقوف، افرأیت کیا دیکھا آپ نے ایسا، من اتخذ الہہ ہواہ، اس کو تو الہ میری ذات میں ہونا چاہیے تھا، وہ میرا بندہ تھا، میں اس کا رب تھا،
میں نے اس کو پیدا کیا تھا، میں نے اس کو دنیا میں انعامات دیے تھے، سب کچھ تو میرا عطا کردہ تھا، وہ میرا ہو کر رہتا، مگر اس نے اپنی اہوا اور آراء اور خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ سب بے وقوف دیکھا آپ نے دنیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے جس کو میرے پاک نام کے ذکر کی نسبت یہاں عطا نہیں ہوئی، اس نے اس کی کوشش نہیں کی، اس نے میرے نام کے ساتھ ناطہ نہیں جوڑا، اس کے دل کی دھڑکنوں میں نہیں سمایا، اس کے سانس کی آمد اور رفت میں محمد اور رسول اللہ کی نبوت کا فیضان نہیں آیا، تو اللہ کہتا ہے واتبع ہواہ، وہ تو اپنی خواہشات کا بندہ ہے، میرا تو نہیں۔ زندگی کے اندر جس قدر بھی ہمارے اندر بے اعتدالیاں ہیں، جس قدر بھی ہمارے اندر زندگی کی پریشانیاں ہیں، جس قدر بھی ہماری زندگیوں میں عجیب و غریب قسم کے نحوستے ہیں، قدورتے ہیں، ان سب کا علاج کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم میرے ہو جاؤ اور میں اس دنیا میں بھی تمہاری زندگی کو جنت کی طرح بنا دوں۔ اللہ کہتا ہے جس کو یہ نسبت عطا نہیں ہوئی وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کی زندگی کے تمام امور جو ہیں ان میں فرط آ جائے گا، فرط امبیلنس، بے اعتدال۔ آپ اگر اپنی زندگی کا آج ہم مطالعہ کریں تو ہمارے اندر جس قدر بھی بے اعتدالیاں ہیں، جس قدر بھی پریشانیاں ہیں، جس قدر بھی مصائب ہیں، جس قدر بھی عذاب ہیں، سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی جس کی ہمیں تلاش ہے وہ اللہ کا پاک نام کی نسبت ہے۔ جس کو یہ عطا ہے اسے اللہ کی طرف سے بہت بڑا خزانہ عطا ہے۔ اللہ کے حضور جب حاضری ہوگی اور سراپا ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ کا قرآن کی ایک آیت بڑی عجیب ہے، وہ کہتا ہے اس دن جب تم میرے حضور عرش پر اس کی ذات متمکن ہوگی، سامنے میزان عدل ہوگا، تیرا نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر محمد اور رسول اللہ جلوہ افروز ہوں گے اور تو اللہ کے حضور حاضر کھڑا ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے اس دن جب تو پیچھے دیکھے گا تو تیرے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو تجھے وہاں فائدہ پہنچا دے۔ وہاں آپ اندازہ کریں آپ کے پاس کیا ہوگا، کوئی تصور کریں وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن تمہیں کچھ چیز بھی منافع نہیں دے سکتی، کچھ بھی تیرے کام نہیں آ سکتی۔ معلوم ولا بنون، سب سے بڑھ کر تو ہمارے پاس پیسہ ہے نا جس کے زور پر ہم سب کچھ کرتے ہیں، یا پھر آپ کے لاؤ لشکر ہیں، آپ کے خدام ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے آپ کے خوشامتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے یوم لا ینفع، اس دن کچھ بھی تجھے فائدہ نہیں دے گا، نہ کوئی مال نہ بنون۔ ہاں کہتا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اگر تو نے اپنے سینے سے دھڑکتا ہوا میرے نام کے نور سے مزین اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے چمکتا ہوا ستارے کی طرح دھڑکتا ہوا دل مجھے دکھا دیا، اللہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ قلب عقیم کو جو قلب سلیم بنانے والے درویش ہوتے ہیں یہ پیر ہوتے ہیں، یہ اصل آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں، ان سے یہ دولت لینے کا نام پیری مریدی ہے، باقی سب فراڈ۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی او جی پیر صاحب یہ پیر ہونے سے کیا ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے جو میں نے عرض کیا ہے، یہاں سے آپ کو یہ ملتا ہے اس کی خاک پاک کا ذرا بن جاؤ، کما جاؤ، یہاں سے آپ کو یہ نہیں ملتا اس سے پاک جاؤ۔ اللہ کریم ہمارے اس سارے سوچ کو اس رخ پر لائے
جو رخ اللہ کریم کے قرآن کی یہ آیت عطا فرما، ہمیں اس راستے کا راہی بنائے جس راستے پر اللہ کریم ہمیں چلانا چاہتا ہے، ہمیں اس ڈگر پر لائے جو گنبد خضرا کی مکین ہستی نے انسانیت کو عطا فرمایا ہے، اور محمد رسول اللہ نے اپنے پاک اور مقدس کلام میں اس آیت مبارکہ روح سے ہم تک پہنچایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تحقیق کرتے ہیں یا ایک خاص وظیفہ جو آپ جو اس سے زیادہ سکون کا میں ذرا اونچا سنتا ہوں تو مجھے ذرا سمجھ نہیں، آپ بتا دیں کیا کہہ رہے ہیں، آپ بتا دیں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وظیفہ ہے یا بس جی؟ اللہ کے نام کوئی وظیفہ بتا دیں یا اللہ کے نام کا ذکر؟ عرض میں نے کیا ہے کہ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ ذات ربانی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، میرے ذاتی نام کا، جو نام ہے اس کائنات میں، یہ اللہ جو ہے یہ اس کا نام ہے، اس کی ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، رحیم، غفور، غفار، رحمان، ودود، وہاب، رزاق، یہ اس کے صفات ہیں۔ جو اس کا ذات ہے نا وہ ہے اللہ، اس لیے جہاں سے آپ کو اللہ 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 کی تکرار ملتی ہو اس وظیفے کو قابو کریں۔ جی ہاں فرمائیں، آگے آ جائیں۔ سر ہم لوگ بہت ٹرائی بھی کر رہے تھے کہ ہم سے کبھی بھی گناہ سرزد نہ ہو، لیکن خیر بات بشری کا تقاضا ہے، نہ چاہتے یہ بھی گناہ ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ انسان ایک طرف نماز وغیرہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو سر کچھ ایسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مطلب ہمارے دلوں میں اگر کبھی جاتے ہیں کہ ہم جائیں نہ گناہ کی طرف، ہم لوگ صرف عبادت خداوندی کی طرف ہی جائیں، یا کوئی خاص وظیفہ ہے کہ ہم صرف مطلب بچے رہیں گناہوں سے جہاں تک ہماری ممکنات ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ انسان چاہتا آپ تو اونچا بولو۔ جی بعض دفعہ چاہتا تو یہی ہے انسان کہ اسے کوئی گناہ نہ ہو، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ بندہ گناہ کی طرف جائے نہ؟ عرض یہ ہے کہ یہ وظیفے کی ضرورت نہیں، پھر تو فرشتہ بننا پڑے، اور فرشتہ اللہ نے بنایا نہیں، اس نے انسان بنایا۔ ایک ہوتا ہے بندہ جو ہے وہ غلطی عمدن کرتا ہے، ایک ہے سہون ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور حاضری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس کے حضور حاضر ہو کر اپنے آپ کو اس کے آگے پیش کریں گے، اخلاص کے ساتھ اس سے توبہ کی توفیق طلب کریں گے، اس کے ہو کر اس کے حضور جائیں گے تو آپ سب کچھ پا جائیں گے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو کفارہ بنا دیتا ہوں، ایک جگہ آتا ہے کہ میں اس کی سیئات کو طیبات میں بدل دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کوئی بندہ ایسی اگر توبہ کرے کہ وہ توبہ دل کی گہرائی سے ہو تو میں اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو کھرس دیتا ہوں، اس کی جگہ نیکیاں بڑھ دیتا ہوں۔ برحمتی وسعت کل شیء، اللہ کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کر آئے ہو، جو کچھ بھی کر آئے ہو، ایک دفعہ تم میرے حضور آ تو جاؤ، میرے ہو کر تو دکھاؤ، میرے بن کر تو دکھاؤ، ارادہ تو کرو۔ تو اللہ کہتا ہے میں سب کچھ تیرا معاف کرتی ہوں۔ یہی انسانیت ہے، یہی انسان کی معراج ہے۔ اس کے دروازے تا میں واپسی کھلے، آؤ اور پاؤ۔ اس کو فیشن نہ بناؤ، اس کے اخلاص کے ساتھ آؤ، بس آؤ اور پھر یہیں کے ہو جاؤ۔ حضرت اپنے نفس پر قابو کیسے پایا جائے؟ بیٹھے انسان جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جبلتیں دی، میں نے شروع میں عرض کیا، اس میں یہ بھی ایک ہے۔ آپ جو اللہ کے حضور اجر پاتے ہیں اور ترقی درجات میں ملائکہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں، اس کے پس پردہ یہی محرک ہوتا ہے۔ آپ کا نفس آپ کو کہتا ہے صبح بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سو جاؤ، ادھر سے وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر،
آپ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسا تعلق ہے، کوئی ایسی نسبت ہے، کوئی ایسا نام ہے جو آپ کو تھکاوٹ کے باوجود، نیند کی کمی کے باوجود، آرام اور راحت کے سارے جالوں کے باوجود آپ کو کھڑا
آپ کو جتنا بھی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع عطا ہے یہی آپ کی بہت بڑی کرامت ہے، اسی کو بڑھاتے رہیں، باقی کرامتوں کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ پا لیں۔ یہ مقصود نہیں ہے کچھ بھی، مقصود اللہ کی ذات ہے، اس کے نام کے ساتھ آپ کی نسبت کا اخلاص ہونا، اخبات ہونا، یہ عطا ہے تو باقی سب کچھ۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو اللہ کے پاک نام کی نسبت عطا ہے، اس کے احکام کی بجا آوری جو ہے اس کو آپ جو ہے اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلے۔ بیٹھیں تشریف ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا تھا، ایک منٹ میں ذرا سوال مکمل کر کہ جی حضرت میں حج پر گیا تھا اور میں واپس آ گیا ہوں، حدیث شریف میں تو ہے جو بندہ حج پر جاتا ہے اور واپس آتا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے اب پیدا ہوتا۔ میرے میں تو کوئی خاص کمی میں محسوس نہیں کرتا یا کوئی اس میں تبدیلی، تو میرا حج جو ہے میں آپ سے فتویٰ لیتا ہوں قبول ہوا ہے یا نہیں۔ پیسے تو میں نے بڑے لگائے، 12 لاکھ تو اب بھی ہماری حکومت لے رہی، تو مجھے آپ مطمئن کریں بس، میں بڑے مولوی حضرات سے گیا ہوں، بڑا میں نے سنا ہے، مجھے کہیں سے کوئی نہیں سمجھ آیا میری قبولیت کی نشانی کیا ہے، ہوا ہے یا نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ سمپل بات یہ ہے، سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب تم گئے تھے اور جو کچھ تم گناہ کرتے تھے اب بھی آ کر وہی کرتے ہو۔ کہنے لگا جی سچی بات ہے، کم و بیش میں وہ کرتا ہوں۔ کہ چلو اور بتاؤ، جب تم پہلے کرتے تھے تو جس طرح تم وہ کرتے تھے کیا اب بھی تم اسی طرح بے باکی سے کرتے ہو؟ سوچ میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے کہا اللہ جانتا ہے جس بے شرمی سے، ڈٹھائی سے، بدتمیزی سے، جس دیدہ دلیری سے میں پہلے کرتا تھا اب بھی اگر میں کروں تو میں 100 دفعہ سوچتا ہوں، ڈر ڈر کے کرتا ہوں، جھجک جھجک کر کرتا ہوں۔ میں نے کہا جو تیرے اندر جھجک پیدا کر دی ہے وہ تجھے قبول کرنا چاہتا ہے، تم اتنا جھجکو کہ اس کو کرنا چھوڑ دو اور اس کو کرنا اپنا لو، تمہارا حج قبول، حج قبول۔ جو پہلے تم لپک لپک کر کرتے تھے اب جھجک جھجک کر کرتے ہو، تو اگر تمہاری یہ جھجک بڑھ گئی تو لپک ختم ہو جائے گی اور یہ جھجک اللہ قبول کر۔ اس میں کیا آپ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ذکر ہے عمل ہے، ذکر سے اللہ کی اطاعت سے عمل ہے، اس کا میں آسانی پیدا کرتا ہوں، دوسرے کام کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہوں، رشوت نہیں لیتا۔ یہ طریقہ زیادہ تیز ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذکر، اور اگر ذکر اور عمل میں دیکھوں میں اس کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ حضرت وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ذکر ہے اور ایک عمل ہے۔ عمل یہ ہے کہ میں کوئی برے کاموں سے اپنے آپ کو روکوں اور کوئی اچھے کام کروں، یہ زیادہ آسان افضل ہے یا ذکر زیادہ افضل ہے؟ عرض یہ ہے کہ آپ کو برے کام سے روکنے میں جو چیز بھی آپ کو معاون ہو وہ ذکر ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے فرمایا، تشریف رکھیں، قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ تم روزہ رکھو، جیسے ابھی رمضان شریف گزرا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب ہر جو عبادت اللہ نے بنائی ہے اس کے پیچھے انسان کا شرف کی طرف لے جانا ہے اور اس کے اندر ہر وہ خاصیت اور اس کے اندر وصف پیدا کرنا ہے جو اس کی شخصیت کو ریفارم کرتا ہے۔ اب روزہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ آپ کو تقویٰ عطا کرتا ہے۔ عبادت جتنی بھی ہوتی ہے وہ کوئی پھٹیک نہیں ہوتی یا کوئی جرمانہ نہیں ہوتا، کوئی سزا نہیں ہوتی، وہ اللہ کی حضوری کا ایک خوبصورت بہانہ ہوتا ہے۔ اس طرح اب نماز ہے، اب قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ آپ کو فواحشات اور منکرات سے بچاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر نماز کی برکت سے یہ عطا ہو جائے یہ بہت بڑا انعام ہے، مگر ساتھ ہی اللہ اسی آیت میں آگے فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر،
کہ جس کو ذکر اللہ کی سعادت عطا ہو گئی وہ تو معراج ہے نماز کی جو اس کو عطا ہو۔ اگر فواحشات اور منکرات سے آپ رک کر بس کر گئے اور پھر اس کی معراج تک نہیں پہنچے تو یہ تو ابھی تشنگی تو رہ گئی نا۔ وہ تشنگی آپ کی تب پوری ہوگی جب اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کی نسبت مضبوط ہوگی تو نماز کا اصل ثواب آپ کو عطا ہوگا، وہ ثواب اصل۔ سر میرا ایک آخری سوال میں دوبارہ نہیں پوچھوں سر، میں ایک چیز میں بڑا کنفیوز رہا ہوں۔ ہم نے کتابوں میں پڑھے یہ بابا بھلے شاہ صاحب کا ان کے مرشد جو ہیں شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ یا وارث شاہ یا معین الدین چشتی اجمیری یا حضرت خواجہ میر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسلام کے صوفی گزرے، لیکن یہ تو اب بابا بھلے شاہ صاحب کہہ کے گھنگرو باندھتے تھے اور ناچتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ صوفی کبھی خلاف شریعت کام نہیں کرتا، شریعت تو اس چیز سے منع کرتی ہے۔ شاہ عنایت کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے، وارث شاہ صاحب کے یہ ساری شاعری ہے، انہوں نے ساری یہ ایک مجازی ایک عشق کے بارے میں لکھا ہے، حضرت خواجہ غلام فرید کے بارے میں ایسا ہی ہے، معین الدین چشتی اجمیری کے مزار شریف پہ بھی وہ شروع سے ہوتا رہا ہے قوالی، اور یہ چیز کیا ہے، یہ تو صوفی اور یہ کیسے خلاف شریعت؟ حضرت وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ صوفیاء جو ہوتے ہیں وہ خلاف شریعت کام نہیں کرتے، وہ خلاف شریعت کوئی کام نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے جیسے بابا بھلے شاہ ہے وہ پاؤں میں گھنگرو پہن کے تو رقص کرتے تھے، جیسے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ قوالیاں ہوتی ہیں، تو اس کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ عرض یہ ہے کہ جب وہ اس جہان میں تھے وہ مکلف تھے، اگر وہ اس دور میں جب وہ تھے اس وقت تو وہ نہیں کرنے دیتے تھے، اب وہ اس جہان سے چلے گئے، اب تو اس سارے کے ہم وارث ہیں، اب اس کے تو وہ مکلف نہ رہے، وہ تو اپنا سارا کچھ جو تھا وہ کر کے چلے گئے، تو اب اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ تو اپنے لیے جہنم پیدا کر رہا ہے، ان کا تو وہ تو اس گناہ میں ملوث، ان کو تو ہم قرار نہیں دے سکتے، ان کو تو ہم اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، وہ تو جو آئے تھے انہوں نے حقیقی اللہ کے دین کی معرفت کی بات کی، لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو کروایا۔ آپ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اگر مطالعہ فرمائیں، 80 سال کی عمر میں وہ اجمیر میں تالاب کے کنارے آئے تھے، 80 سال کی عمر تھی، وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے اور لکڑی کے کھڑاویں پہنے ہوئے تشریف لائے تھے، جھوپڑی میں رہے تھے، 120 سال کی عمر میں کم و بیش ان کی وفات ہوئی ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی ہے ان کے جنازے میں 1,20,000 آدمی تو وہ تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں کافر سے مسلمان کیا تھا، انہوں نے تو زندگی میں یہ کیا تھا، 1.25 کے لگو کم و بیش آدمی وہ تھا جو مشرک سے کافر سے مسلمان ان کے جنازے میں ان کا مرید کھڑا تھا۔ ان کی حیات مبارکہ میں تو ان کی یہ خدمات تھی۔ یہ تو اب ہمارے علمی ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم دین سمجھ بیٹھے ہیں، بلکہ روزی کا ذریعہ بنا رکھا۔ یہی ہماری خواہشات ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ کے پاک نام کے ساتھ، اخلاص اور اخبات کے ساتھ، اس کے پاک نام کے ساتھ ایسی کوئی چیز منسوب نہیں کرنی چاہیے جو اس کی شان اور اس کی عظمت سے میل نہیں کھاتی، اس کا بھی جواب دینا ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر کا طریقہ سکھا دیں۔ عرض یہ ہے کہ میں نے اس کا آپ کو اجمالاً تو عرض کیا ہے، اب قرآن کریم کی ایک آیت ہے، میں اس لیے آپ کو قرآن کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ اللہ کے پاک نام کا ذکر کیجئے اندر اندر سے، یہ آپ کی باطنی اور آپ کی اندرونی کیفیت کا نام ہونا چاہیے، اس کا ظاہر کی کرو فرض سے اور مختلف عجیب و غریب حرکات و سکنات سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ،
اب کے اندر سے یہ ایک اللہ کے نام کی ایک عجیب ہوک اٹھنی چاہیے، جس کو آپ کہتے ہیں کاہش بننی چاہیے، آپ کی ایک ارج بننی چاہیے۔ فی نفسک تضرعا و خیفہ، تضرع عاجزی کے ساتھ اور نہایت سبمیشن کے ساتھ، سبجوگیشن کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری حضوری کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، تضرع و خیفہ، اور اللہ کی ہیبت، اس کے نام کی عظمت، اس کا جو ہے آپ کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ طاری رہنی چاہیے۔ جب آپ کے اوپر اس کے نام کی عظمت اور ہیبت اور اس کی خشیت طاری ہوگی اور دل سے ایک ارج بنے گی اور ایک جذبہ اٹھے گا، خفیۃ ودون الجہر من القول، پھر آپ اس کو آپ حرکت تو دیں مگر وہ ایک آواز نہ بن جائے، دون الجہر من القول، یعنی وہ قول یعنی بات ایسی جو ہے وہ نہ ہو جائے، دل سے ہو۔ بالغدو والآصال، یہ صبح شام کیا کریں، ولا تکم من الغافلین، اس میں غفلت نہ کیا کریں۔ اس لیے اس سے مراد ذکر قلبی پاس انفاس ہے، جو آپ کی اندرونی کیفیت ہے۔ جو میں نے عرض کیا ہے، دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی متاع حیات ہیں، زندگی کی ضامن ہیں، جن پر آپ کی زندگی کا ستون استوار ہے۔ وہ ایک آپ کے دل کی دھڑکنیں ہیں اور ایک سانس کی آمد اور شد ہے۔ دل کی دھڑکن کھڑی ہو جائے، اس میں کوئی نقص آ جائے تب بھی بندہ گر جاتا ہے، اور دل ٹھیک چل رہا ہو، اگر کوئی سانس ہمارا دبا دے، گلا گھونٹ دے، تب بھی چلا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ کی اصل متاع ہے، جو آپ کی زندگی کا حاصل ہے، خزانہ۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ اندر خانے سے آپ کے دل کی دھڑکنوں کو بھی نہ کوئی باہر سے دیکھ رہا ہے، نہ آپ کے سانس کی آمد و رفت کو کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے اندر سے ایک بات اٹھتی ہے۔ اگر آپ اپنے دل کی دھڑکنوں اور سانس کی آمد اور رفت میں اللہ کے پاک نام کا تصور لے آتے ہیں، اور آپ پورے خشوع و خضوع سے لے آتے ہیں، اور آپ اس دل کی دھڑکنوں اور سانس کی آمد اور رفت کا جب آپ اظہار کرتے ہیں، اس کو آواز نہ بنائیں اور اس کو ایک دھیمے لہجے میں رکھیں اور اس طرح کرتے رہیں، تو یہ ذکر اللہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ اسی کو ذکر قلبی پاس انفاس کا نام صوفیاء دیتے ہیں، اور اسی کو جو ہے اللہ کی طرف سے یہ کرنے کا حکم ہے جو قرآن کی آیت ہے، کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، جو کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، 5:45 ہو